9 صحابہ نے حدیث پاک روایت کی ہے. حدیث پاک صحیح ہے. اسے وہ جو دوسرے حضرات ہیں جنہیں ہم غیر مقلد کہتے ہیں، ان کے اس دور کے ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کا وہ نام لیتے ہیں محمد ناصر البانی. کیا نام لیتے ہیں؟ محمد ناصر البانی. محمد ناصر البانی. شیخ محمد ناصر البانی، اسے محدث کہتے ہیں. اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ صحیح حدیث پاک کون کون سی. اس کتاب میں بھی اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے. یہ حدیث پاک کیا ہے؟ صحیح ہے. اور جو لوگ اس حدیث پاک کو یا اس مفہوم کی باقی احادیث کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، انہوں نے بڑی جلد بازی سے کام کیا. انہوں نے تحقیق نہیں کی. میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا محدث کہتے ہیں. کتاب موجود ہے جس میں اس نے اپنی روایات کو بیان کیا ہے، اسی کے اندر یہ لکھا ہے. اب وہ روایت کیا ہے؟ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں اس رات کا نام جو لیا گیا ہے نا، وہ نام بھی سنو کیا وہ ہے لیلۃ نصف شعبان. کیا ہے؟ لیلۃ نصف شعبان. شعبان کے درمیان کی رات. درمیان کس کا؟ شعبان کے نصف کی رات. لیلۃ نصف شعبان. اور وہ کون سی رات ہے؟ یہ والی جہاں بیٹھے ہوئے اس وقت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نام میں نے نہیں بنایا، رسول اللہ نے خود لیا ہے. اور آگے فرمایا اس رات کو جو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے پیش ہو جائے، اللہ اس بندے کو معاف فرمائے. اللہ اس بندے کو معاف فرمائے سوائے 2 لوگوں کے. نمبر 1 مشرک، وہ بندہ جو اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے، اسے معافی نہیں ہے. اور دوسرا وہ بندہ جو اپنے رشتہ داروں سے رس کے بیٹھا رہتا ہے، اس کے حدیث پاک میں ہے مشاجن. مشاجن کے لیے معافی نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے ہاں مشہور ہے جس وقت شب بارات آتی ہے دن کو ہم سارے ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں. بات یاد آئی؟ کبھی فون پر، کبھی جا کے ہم کہتے ہیں اللہ کے واسطے مجھے کیا کرو، معاف کرو. بالخصوص جو ہمارے خونی رشتہ داری کے ساتھ تعلق ہے نا، ان کے پاس جا کے معافی مانگنا یہ ہمارے ہاں ایک عادت ہے. شاید آپ کو یہ پتہ ہو کہ نہ ہو، یہ ہم عادتاً نہیں مانگتے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور آپ کا فرمان ہے، اس لیے ہم مانگتے ہیں. کیونکہ حضور نے فرمایا جو اپنے رشتہ داروں سے رس کے بیٹھا ہو، ناراض ہو کے بیٹھا ہو چھوٹی چھوٹی باتوں سے، اور بولے ہوا پانی میں نے بند کر دیا ہے، میرا مرنا جینا ختم ہو گیا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جب رب نے تمہارا تعلق بنایا ہے تو تم کون ہوتے ہو توڑنے والے؟ ماں کا تعلق کس نے دیا؟ باپ کو ہمارا باپ کس نے بنایا؟ چاچا کس نے ہمارے لیے بنایا؟ تایا، پھپھی، خالہ، کس نے بنایا؟ یہ رشتہ داری ہمارے جوڑی ہے نہیں، یہ قدرت کا حکم ہے. تو جس تعلق کو رب ہمارے لیے بنا رہا ہے اس تعلق کو توڑنے کا حکم نہیں ہے، اس تعلق کو بنا کے رکھنے کا حکم. اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن کو فوراً آپس میں جاؤ، ملاقات کرو. تو آپ کو یاد ہوگا اس موقع پر مائیں والدین اپنی بچی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. پتہ ہے ایسا رات دے آتے ہیں، چھوٹے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، بڑے چھوٹوں کے پاس جاتے ہیں ملاقات کے لیے. اور اسی طرح ہم قبرستان بھی جاتے ہیں، جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ قبرستان بھی ہو جاتے ہیں. یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. اب یہ جتنی میں نے باتیں آپ کو بتائی یہ ساری حدیث پاک سے ثابت ہے. اگر اس رات کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر اتنے سارے کام جو رسول اللہ نے بیان کیے ہیں کیا یہ بے فائدہ ہے؟
یہ چلا آ رہا ہے اور یہ انشاءاللہ قیامت تک سلسلہ جاری اور ساری ہے. انکار کرنے والے کرتے رہیں گے اور اللہ کی رحمت کے نعرے لگانے والے لگاتے رہیں گے. یہ سلسلہ بند ہونے والا نہیں ہے. ان کی بولتی بند ہو جانی پر اللہ کے فضل کا دروازہ بند ہونے والا نہیں ہے. اس رات کو ضرور بیٹھا کرو. آج ایسے آپ نے وقت نکالا, اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. ماسٹر محمد اشرف صاحب اور آپ پر لڑکی صاحب زمینی افراد, اللہ تعالیٰ سب کو خیر سے رکھے. یہ ہر سال پروگرام سنانا سجا کے بھیج جاتے ہیں, دعوت بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ بیلیو سارے ڈال کے پڑے بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو. ہم ساری یہ پڑھے لے کے آئے اللہ کی بارگاہ میں. چھوٹے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, ان پڑھ, سارے اکٹھے ہو گئے. یا اللہ تیرے دروازے کرم پر آئے بیٹھے ہیں, اب مہربانی فرمانا ہم سارا خالی نہیں. اور آپ کو پتا ہے جب پڑھے کسی کے گھر چلی جائے نا, جب پریا بنا کے کسی کے گھر لے جاؤ نا, وہ خالی نہیں آنے دیتا. یہ ہمارے ہاں دنیا کی ریت ہے. ہم کہتے ہیں پریا آئی ہے, کس کا روکیں گے. ان کی بات مانگو, جیسے آئے ہیں انہیں راضی کر کے بھیجو, ناراض کر کے نہیں بھیجنا. ادھر تو پریا روب کے لیے ہے, ہم یہ پریا روب ڈالنے کے لیے نہیں لائے. یا اللہ یہ پریا عاجزی کے ساتھ لے کے آئے. ہم سر اٹھا کے نہیں آئے, ہم سر نیواں کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے. ہم دلیر بن کے گناہ کر کے نہیں آئے, گناہ ہو گئے ہیں, اب شرمندگی لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے. کیوں؟ ہمیں یقین ہے تیرے علاوہ کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جہاں سے ہمیں معافی مل جائے, تیرے بارگاہ سے معافی مل جائے. اس لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے. اب جہاں بھی بیٹھو اللہ کی رحمت وہاں پر ہے. کٹھے اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہ جو کٹھے ہم آ جاتے ہیں نا, یہ کٹھ اللہ کو بڑا پسند ہے. یہ کٹھ